बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज जिस इशू पर मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत अहम इशू है पाकिस्तान के लिए। हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को छोड़ दे और कहीं यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना मुस्तकबिल बनाए, अपने ख़ानदान की खिदमत करे। और ये सब कुछ वो क्यों सोचता है? क्योंकि पाकिस्तान में उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती। जो समाज हमने क्रिएट किया है उसमें ना तो किसी की जान महफूज है, ना किसी की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के मौके मुयस्सर हैं। हर तरफ साजिश है, रिश्वत है, सिफारिश है, बेईमानी है, कब्ज़ा ग्रुप है। तो नौजवान बाहर जाने के लिए सोचते हैं और पाकिस्तान के इन हालात की वजह से वीज़े भी नहीं मिलते। लोग अप्लाई करने के लिए जाते हैं, नौजवान को देखते ही यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन वो वीज़ा देने से इनकार कर देते हैं। तो इन हालात में क्या होता है? गैर कानूनी तौर पर लोग जाने की कोशिश करते हैं, अपने असासे बेचते हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं कि अगर वो बाहर चले जाएंगे तो पूरे ख़ानदान के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। मैं आज जिस इशू पर बात कर रहा हूँ उसका इस सारे वाक़े से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इन हालात से मजबूर होकर जब पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीक़ों से बाहर जाते हैं तो उसमें ट्रेजेडीज़ भी होती हैं। अभी आपने यूनान के साहिल पर, यूनान के समंदरों पर जो वाक़या हुआ जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी हलाक हुए और जो उसकी इत्तलात आई वो इस कदर खौफनाक थी, इस कदर दिल तोड़ने वाली थी कि पूरा पाकिस्तान गमज़दा हो गया कि किस तरीके से, यानी कोई भेड़ बकरियों को भी ऐसे कुचलता नहीं है, ज़िबा नहीं करता जिस तरह वो सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए। और फिर उस पर जुल्म ये कि इंटरनेशनल मीडिया कोई उसकी कवरेज नहीं। और इस बात का इजहार बरमला साबिक सदर ओबामा ने यूनान में एक कॉन्फ्रेंस में किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि वो टाइटन के लिए तो पूरा मीडिया बात कर रहा था, लेकिन ये सैकड़ों लोग जो मारे गए, जिस तरीके से मारे गए और जिसमें ये बात सामने आ गई कि जो यूनान के कोस्ट गार्ड्स थे, जो उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने उनको डूबने दिया। अगर वो चाहते तो उन जानों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको डूबने दिया। गालबन वो ये पैगाम देना चाहते थे इलीगल इमिग्रेंट्स को या एजेंट्स को कि यहाँ पर मौत होगी और ये जब भी आप लोगों को लेके आएंगे तो उनकी ये फेट होगी, ताकि लोग यहाँ पर आने से रुक जाएं। नहायत ही अफसोसनाक अप्रोच। ओबामा ने जिक्र किया कि इंटरनेशनल मीडिया को इसको हाईलाइट करना चाहिए था। इस पर अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ जो रिपब्लिकन फॉक्स चैनल है उसने कहा कि ओबामा मिस्टर इंटरनेशनल बन के सोच रहा है। हमने कवरेज मीडिया ने इसलिए नहीं दी कि उसमें टाइटैनिक नहीं था, उसमें कोई अमेरिकन नहीं था। तो अगर आप मिस्टर इंटरनेशनल बन के रहना चाहते हैं तो आप जाएं, आप मिस्टर इंटरनेशनल बने। लेकिन जब मैंने इस वाक़े की रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि हक़ाइक़ तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। आज भी पाकिस्तान के अंदर लोग बिक रहे हैं, लोग ग़ुलाम बनाए जा रहे हैं, लोगों को बेचा जा रहा है। कभी आपने ये तसव्वुर आप कर सकते हैं अपने घरों में बैठे हुए कि आज के दिनों में दर्जनों और सैकड़ों के हिसाब से जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनकी बोली लगती होगी, जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ये एजेंट्स जो हैं उनको कंसाइनमेंट के नाम से जानते हैं और जो शिप्स में बिठाकर या मुश्किल रास्तों से लेके जब उन्हें जाते हैं तो उसको क्या वो नाम देते हैं? उसको कहते हैं गेम। जिस रात इन लोगों को भगाना होता है, कहीं पे मूव करना होता है इलीगली, तो वो कहते हैं कि आज गेम होगी। ये मौत के इन सौदागरों के लिए एक गेम है जिसमें हमारे हज़ारों सैकड़ों बच्चे जो हैं वो अपनी जान दे रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ हमारे हुक्काम की नाक के नीचे हो रहा है। बॉर्डर क्रॉसिंग हो ही नहीं सकती अगर जो बॉर्डर का अमला इन तमाम लोगों के साथ ताउन न करे। मैं चंद फैक्ट्स आपको देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग माफिया और क्या हो रहा है। और बताने का मकसद ये है, जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं वो खुदा के लिए गैर कानूनी तौर पर इन एजेंट्स के ज़रिए बच्चों को मत भेजें। अगर आप बच्चों को इस नज़र से भेज रहे हैं, इस सोच के साथ भेज रहे हैं कि वो बैरून मुल्क इटली में, यूनान में, फ्रांस में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाएंगे, तो गलत है। आप उन्हें मौत के मुँह में धकेल रहे हैं। उनकी किस्मत हुई तो वो मौत के इस कुएं से निकल आएंगे, वगरना मौत उनका मुकद्दर है। किस तरीके से लोगों को ले जाया जाता है? एजेंट्स जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटे छोटे एजेंट्स हैं, फिर उनके ऊपर
بڑے ایجنٹس ہیں، اور پھر اینڈ پہ وہ جو بڑی مافیا جس کو ہماری پولیٹیکل الیٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، جس کو ہمارے یہ جو امیگریشن کے ادارے ہیں، FIA والے ہیں، بارڈر کنٹرولنگ والے ہیں، نارکوٹکس والے ہیں، یہ سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. حصہ بقدر جثہ ان سب کے پاس جاتا ہے. گلی محلوں میں لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ نے یورپ اپنا بچہ بھیجنا ہے، کسی طریقے سے بھی جانا ہو، تو اس کی کاسٹ 30 سے 35 لاکھ روپے آتی ہے. بڑھ بھی سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بچہ اگر کہیں سٹک ہو گیا تو وہ آپ کو فون ایجنٹ کروائے گا کہ ابھی کچھ اور پیسے دیں، نہیں تو بچہ آپ کا یہاں پہ مر جائے گا. تو وہ ایکسٹورشن بھی اس میں آتی ہے، بلیک میلنگ بھی اس میں آتی ہے. میں آپ کو سب بتاتا ہوں. آج مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. سندھ میں کراچی آنے والے جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، پنجاب سے آنے والے، ان سب کی منزل ہوتی ہے بلوچستان. یہ کوئٹہ پہنچتے ہیں. خاص بس سروسز ہیں جن میں ان کو بٹھایا جاتا ہے. جب یہ کوئٹہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک کوئٹہ کے مضافات میں موسیٰ نگر ایک جگہ ہے، وہاں پر جس کو منڈی کہا جاتا ہے، امیگرینٹس، غیر قانونی لوگوں کے، باہر جانے والے غیر قانونی لوگوں کی منڈی. وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جب 40 50 60 100 200 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر بولی ہوتی ہے. کوئٹہ سے آگے ایران تک جنہوں نے لے کے جانا ہے، کیونکہ تفتان بارڈر زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ بولی دیتے ہیں. اور یہ کنسائنمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. وہ اس کنسائنمنٹ کو خریدتے ہیں. ان کو بٹھایا جاتا ہے بسوں میں، اور بسوں کی جو فلور ہے اس کو کھول کے اس کے اندر کھانے ہوتے ہیں، اوپر چند چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. اگر 50 آدمی ایک بس میں جا رہے ہیں تو 30 آدمی ان خانوں میں بیٹھتے ہیں، تاکہ سڑک پر سے گزرنے والوں کو یہ نہ احساس ہو کہ یہ بس اوور کراؤڈڈ ہے. ان کو ایران بارڈر کے پاس لے جایا جاتا ہے. وہاں پر گاڑی سے نکال کر چھوٹے سے بالکل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ مضافاتی علاقہ ہے، پہاڑیاں ہیں، مشکل جگہ ہیں، وہاں پر ان کو رات کو ٹھہرایا جاتا ہے. وہاں پر وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے. مختلف جگہوں سے آنے والے قافلے وہاں پر پہنچتے ہیں. جب 200-300 لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر جو بارڈر کی جالی ہے وہ کراس کروائی جاتی ہے. اور کیونکہ وہاں پر پلین سرویلنس کر رہے ہیں، ٹائم بتایا جاتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد جہاز ادھر جاتا ہے، وہی جہاز 5 منٹ کے بعد ادھر آتا ہے. تو آپ کے پاس 5 منٹ ہوتے ہیں، آپ نے اس کو کراس کرنا ہے. وہ جو سلاخیں ہیں، وہ جو جالیاں ہیں وہ کاٹی ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ جو بارڈر پہ لوگ کام کر رہے ہیں دونوں طرف، ان کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ دوڑ کے جاتے ہیں دوسری طرف. اور اس سے پہلے جب لوگوں کو اس جگہ پہ لایا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے رات کے وقت وہ ٹریول کیا جاتا ہے. لائٹس آف ہوتی ہیں، لیکن ڈرائیورز اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ بند لائٹس میں بھی وہ چلا لیتے ہیں. بندوں سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے، کوئی چمکدار چیز نہیں ہوتی تاکہ اوپر سے وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو سکیں. ایرانی بارڈر کراس ہو گیا، اس کے بعد گاڑیوں میں بٹھا کے انہیں تہران کی طرف لے جایا جاتا ہے. تہران کے اندر وہ نہیں جاتے. تہران سے باہر چیک پوسٹ ہیں، بڑی سختی سے چیکنگ ہوتی ہے. سم ٹائمز پولیس پیچھے پڑتی ہے، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، کچھ لوگ بھاگ کر نکل جاتے ہیں. تو ان کو تہران کے مضافات میں ایجنٹس جو ہیں وہ اپنے ساتھ ان کے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ ٹھہراتے ہیں. پھر انتظار کیا جاتا ہے، لوگ وہاں پر آتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو لے کے یہ ترکی کے بارڈر کی طرف جاتے ہیں. اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی وہ کینالز بھی ہیں جن میں کراس کر کے انہیں ترکی کے لے جایا جاتا ہے. اور وہاں سے کچھ لوگوں کو پھر کشتیوں میں بٹھا کے بھجوا دیا جاتا ہے یورپ کے دوسری طرف، اور کچھ لوگوں کو ترکی کے اندر بھجوا دیا جاتا ہے. اگر وہ لکی ہیں، بارڈر کراس کر جائیں تو ان کی قسمت. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جو استعمال ہو رہا ہے. یہاں سے ایجنٹ لیبیا لے کے جاتا ہے. اور لیبیا کہاں پر یہ اترتے ہیں؟ ویزا لگتا ہے، لیگل ویزا لگتا ہے لیبیا تک. وہاں پر بنغازی، وہاں پر ان کو اتارا جاتا ہے لوگوں کو، اس ایئرپورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر گاڑیوں میں بٹھا کے انہیں ٹریپولی، طرابلس لے جایا جاتا ہے. وہاں پر گھروں میں رکھا جاتا ہے. طرابلس سے پھر ایک جگہ ہے زاویہ، جو ساحل سمندر کے نام کے ساتھ چھوٹا سا شہر ہے. زاویہ میں پھر ان کو رکھا جاتا ہے. مہینہ مہینہ لوگ رہتے ہیں. اور اس بیچ میں ایجنٹس جو ہیں، یہ 8 لاکھ روپے کا تقریباً لیبیا کا ویزا ہے. پھر وہاں لیبیا سے آگے کوئی $4,000-4,500 آپ کو لگتے ہیں جو آگے تک پہنچانے کے لیے. اور جب زاویہ میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے $4,000-4,500 دیے ہوتے ہیں. وہاں پہ پھر کہا جاتا ہے
کہ آپ دیں $1500 سے $2000 وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، اور جن کے پیسے کسی کے پاس نہیں ہوتے لیکن ان کو فون دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے یہ کہیں کہ وہ فون دیں، اور اگر وہ فون نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے فون پر تو پھر وہ بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جو وٹنسز ہیں وہاں پر جن سے ہماری بات ہوئی ہے، جن کو ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر ہفتے 3 سے 4 پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پر مارے جاتے ہیں۔ جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ ان کو پھینک دیتے ہیں باہر۔ اور ایک اور جو بڑا خطرہ ہے، آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اغوا ہو سکتے ہیں، اور آپ اگر اغوا ہوتے ہیں تو وہ جو وہاں پر مالدار لیبینز ہیں وہ آپ کو غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ کسی ایسے لیبین کے ہاتھ آ گئے تو پھر آپ ان کے غلام بن کے رہیں گے۔ بہت سارے پاکستانی جو ابھی تک مسنگ ہیں، ایجنٹس جن کو باہر لے کے گئے یا تو وہ مارے گئے، اور یہ دوسرا جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ وہاں پر جو مالدار لیبینز ہیں ان کے گھر وہ غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی فون نہیں ہے، وہ کبھی باہر نہیں آ سکتے، وہ اپنے ان گھروں کے اندر ہی ان کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر شپس میں آپ کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا، یہ 7 گھنٹے تک یہ اس شپ کا جو ہے وہ انجن خراب ہو گیا، کچھ پینے کے لیے نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اور پھر یہ ڈوبا کیسے؟ جب یونانی کوسٹ گارڈز نے ان کی طرف رسے پھینکے اور پیچھے سے پش کیا اس کو آگے لے جانے کے لیے، تو ڈس بیلنس ہو کے یہ ڈوب گیا، الٹ گیا، تو لوگ ان کے سامنے ڈوب گئے، کسی نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو اس کو آگے کھینچنے کی کوشش تھی وہ واقعی آگے کھینچنے کی کوشش تھی، یا اس کو الٹا کر ان لوگوں کو مارنے کی کوشش تھی؟ اسی چیز کی تحقیقات کے لیے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری نے کہا، اور پاکستان میں بھی شور ہے کہ اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں کی بے حسی، نہ تو انہوں نے ایسا معاشرہ کریٹ کیا کہ جس میں نوجوان یہاں عزت سے رہ سکیں، خاندان عزت سے رہ سکیں، اور نہ ہی ان پاکستانیوں کے یہ والی وارث بنے جو اس طریقے سے باہر جاتے ہیں۔ یونان کے اندر مظاہرہ ہوا اپنی حکومت کے خلاف کہ یہ ان مظلوم لوگوں کے ساتھ آپ نے اتنا ظلم کیا، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن بے حس حکمران ہمارے اتنی IMF پر قرضے پہ ناچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹریجڈی ہے کوئی ہمیں سوائے چند ٹویٹس کے اور گفتگو کے کوئی عملی اقدامات ہمیں نظر نہیں آئے۔ نہایت ہی افسوسناک یہ کہانی۔ آخر میں صرف ان خاندانوں سے درست ہے کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ دعا کریں، اپنا حق صحیح استعمال کریں، ووٹ صحیح لوگوں کو دیں، چوروں کو نہ دیں ووٹ، جو آزمائے ہوئے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں، صحیح بندے کو ووٹ دیں، حکومت اپنی مرضی کی لائیں یہاں پر، تو معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اچھائی نہیں بھی آئی تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح کے خطرناک جرنیز پر آپ روانہ مت کریں، کیونکہ یہ ڈیتھ ٹریپ ہے، یہ موت کا سفر ہے، اور بہت کم لوگ پہنچتے ہیں اپنی منزل مقصود پر۔ اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔